بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 ربیع الثانی 20 نومبر بروز اتوار کو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے علاقے مرٹواڑہ کی مشہور دینی درسگاہ مدرسۃ الفلاح دارالیتامہ پپلا کے ناظم حضرت مولانا رمضان صاحب اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ انسان پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹے پتہ نہیں، اس لیے موت سے پہلے ہمیں ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا رمضان صاحب انتہائی جری، باہمت، باحوصلہ وہ پرعزم انسان تھے، عالم دین تھے۔ جب بھی ملتے تھے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ الحمدللہ آج تک ان کی محنتوں کاوشوں سے ان کے مدرسہ سے ہزاروں طلباء فیضیاب ہوئے اور ہزاروں حفاظ علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر تیار ہوئی۔ مومن آباد تعلقے میں 10 مکاتب کا انہوں نے اجرا کرایا، 10 مساجد ان کے ہاتھ پر تیار ہوئیں۔ تقریباً ہر دینی، اصلاحی اور حق کاموں میں ان کی شرکت رہی اور تعاون بھی رہا۔ آخر 1995 میں جس وقت رینا پور میں تھا، اس وقت پپلا میں مدرسۃ الفلاح کے لیے کوئی ناظم وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن بڑوں کی بڑی نگاہ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم کی وسیع النظر نے حضرت مولانا رمضان صاحب کو بھانپ لیا اور انہوں نے ان کو وہاں کا ناظم مقرر فرمایا۔ حضرت مولانا رمضان صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ جب سے پپلا میں تشریف لائے اور مدرسے میں انہوں نے محنتیں، کاوشیں، کوششیں کی، اور جس طرح مدرسے کو انہوں نے پروان چڑھانے کی جد و جہد اور کوشش کی، وہ سورج کے مانند سب کے سامنے روشن ہے۔ مجھے یاد ہے غالباً یہ 2004 کی بات ہے، وہاں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا۔ جلسے کا حسن نظم اور ان کی حسن کارکردگی اور بچوں میں باضابطہ تربیت کا ماحول دیکھ کر جلسے کے موجودگی میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی اطال اللہ عمرہ نے خوشی کا جم کر اظہار فرمایا اور ان کی خوب جلسے میں تعریف فرمائی، اور اتنے خوش ہوئے کہ جلسے ہی میں اعلان فرمایا کہ میں حضرت مولانا رمضان صاحب کو ان کی اہلیہ کے ساتھ اس حسن کارکردگی میں حج بیت اللہ کو بھیجنے والا ہوں۔ اور الحمدللہ سن 2005 عیسوی میں باضابطہ ان کو حج بھی حضرت نے کروایا۔ یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے، 1-2 سال کا ہی عرصہ گزرا، حضرت مولانا بیمار ہوئے۔ حضرت مولانا رمضان صاحب بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رجوع کا ایک جذبہ عطا فرمایا تھا، ان کا رجوع اللہ کا انداز یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے ان کے چہرے پر اگر غور کیا ہوگا تو بیماری کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا گویا ان کے چہرے پر ایک نور چمکتا ہوا ہر وقت محسوس ہوتا رہا۔ بہرحال حضرت مولانا کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا کا سانحہ یہ صرف ان کے گھر والوں کا سانحہ یا مدرسے کا سانحہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے ضلع کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ اللہ ہی اپنی قدرت سے ان کا نعم البدل ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ احقر محمد عارف یہ تعزیت دوسروں کو کیا پیش کریں، ہم خود واقعی یہ موقع ایسا ہے کہ یہ ہماری اپنی گویا ایک طرح کی تعزیت ہی ہے کہ ہم بھی اس کے محتاج اور مستحق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی اپنے فضل سے یہ اس ایسے فتنوں کے دور میں اہل اللہ، اہل علم کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ حضرت مولانا نے جو کچھ کوششیں، فکریں ہمارے ضلع بیڑ میں کی،
اللہ اس کا نعم البدل ان کو نصیب فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی آل اولاد اور نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھا اور ان سے مضبوط اور ان سے آگے بڑھنے والا قابل لائق فائق بنانے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے۔ مدرسے کا نظم و ضبط جو حضرت مولانا رمضان صاحب کے موجودگی میں چلتا تھا، اللہ اپنے خزان غیب سے ان کا نعم البدل عطا فرما کر ان سے اچھا نظام وہاں مزید قائم دائم کرنے کے فیصلے فرما دے، اور مدرسے میں خوب طلباء میں اساتذہ میں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں، آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔